اور دوسرا کام یہ ہے کہ درود پاک کی کثرت کریں. یہ ایک دوسرا راستہ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، اگر یہ درود پاک کی جو کثرت ہے، یعنی درود پاک بہت زیادہ پڑھنا، یہ اگر وضو کے ساتھ ہو، سبحان اللہ، نور علی نور. میں ایک دفعہ اسکول میں اپنے بیٹھا ہوا تھا، تو میں ایک ٹیچر مجھے کہنے لگا کہ میں ہر روز 1000 بار درود پاک پڑھتا ہوں. تو میں حیران رہ گیا اس کو دیکھ کر کہ یار یہ تو ہر وقت بزی نظر آتا ہے، ہر وقت پڑھنے پڑھانے میں لگا ہوتا ہے، تو یہ 1000 دفعہ کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کون سا والا درود پاک پڑھتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ میں مختصر پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر صلی اللہ علی النبی الامی، یہ مختصر درود پاک ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا میں یہ پڑھتا ہوں تو پورا ہوتا ہے میرا ہر روز. تو اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ انشاءاللہ آج سے میں بھی شروع کروں گا. پھر اس کے کچھ عرصہ کے بعد میں کبھی گیا کسی جگہ پر دیہات میں، وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جب میں فارغ ہوا تو سامنے ایک بڑا سا اشتہار لگا ہوا تھا، ٹک ٹاک بڑا تھا. تو وہ اشتہار مطلب ایک پینافلیکس کی طرح ایک چیز تھی بڑی ساری، اس کے اوپر بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھیں، جس میں درود پاک کے بارے میں کچھ باتیں خاص طور پر لکھی ہوئی تھیں. اور ایک بات شاید اس میں یہ بھی نوٹ کی ہوئی تھی، انہوں نے مینشن کی تھی کہ ہر روز آپ 1000 بار درود پاک پڑھیں، بہت جلد آپ کے لیے بلاوا آئے گا. اب خدا جانے وہ کون بندہ تھا جس نے وہ الفاظ لکھے ہیں یا جس نے لکھوائے ہیں، کس خلوص سے اس نے لکھوائے ہیں. حالانکہ یہ بات میں سینکڑوں دفعہ نہیں ہزاروں دفعہ سن چکا ہوں گا پہلے، اور اس کے بعد بھی کئی دفعہ سنی ہے، لکھی ہے، پڑھی ہے، سارا کچھ ہوا ہے، لیکن پتہ نہیں کس انداز میں انہوں نے لکھی ہے، کیسے انہوں نے کہی کہ وہ اثر کر گئی. تو اس کے بعد سے میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے توفیق دے اس کام کی. تو اس میں انہوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا حوالہ بھی نقل کیا تھا کہ شاید غالباً اگر میں کچھ غلط کہوں تو اللہ معاف فرمائے، علامہ اقبال کا بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ بھی ہر روز 1000 دفعہ پڑھتے تھے. اب کون سا درود پاک پڑھتے تھے یہ معلوم نہیں ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا غالباً کہ وہ بھی ہر روز 1000 بار پڑھا کرتے تھے درود پاک. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ اہل مشرق تو چھوڑیں، اہل مغرب بھی اس کو مانتے ہیں، سلوٹ پیش کرتے ہیں. ان کے نام کے روڈ علاقے بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے، یونیورسٹیاں قائم کر رکھی ہیں ان کے نام سے. خیر بہرحال، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ درود پاک کی کثرت کریں. تو آپ یقین کریں جب عمل کا شوق پیدا ہوا تو ابھی چند سال نہیں گزرے تھے، یہ بھی میرے خیال میں 2-3 سال پہلے کی بات ہوگی. تو ابھی 2-3 سال بھی نہیں گزرے. اچھا، ایک یہاں ایک عجیب بات بتاؤں، جب میں نے وہ اشتہار پڑھا تو میں نے ارادہ کیا تو میں اتنی دفعہ اپنی زندگی میں پورا کروں گا. مثلا لینے کے میں نے فیصلہ کیا دل میں کہ میں 1 کروڑ بار اپنے مرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، 1 کروڑ دفعہ درود پاک پڑھوں گا. تو ابھی میں آدھی سے بھی بہت پیچھے تھا، بلاوا آ گیا. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ لیکن اب یہ دیکھیں کہ اس سے پہلے ساری زندگی مجھے شوق رہا جانے کا، لیکن جب تک کوئی مطلب وہ ادا نہیں دکھائی نہیں، اللہ کو کوئی ایسا کام نہیں کر کے دکھایا، اس وقت تک بلاوا نہیں آیا. آپ ہمت فرمائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت جلد بلاوا آئے گا. یاد رکھیں، آپ لوگ درود پاک کی کثرت کریں گے نا تو پھر اسباب کی ضرورت نہیں پڑے گی بھائی، پھر بلاوا وہاں سے آئے گا. اور جب بلاوا وہاں سے آئے گا نا، انتظامات بھی وہیں سے ہوں گے. یہ جیسے کوئی آدمی کوئی بادشاہ کسی کو بلاتا ہے نا کہ آپ ہمیں ملنے کے لیے آئیں، ٹھیک ہے، اور بادشاہ کو یہ معلوم ہو کہ غریب آدمی اس کے پاس اسباب نہیں ہے، تو وہ پورا اپنا قافلہ بھیجتا ہے کہ اس کو لے کے آؤ. آپ کو پیسے اس کے لیے جمع کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. وہ ایک بات میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کرنے چاہیے تھوڑے بہت، وہ اللہ کو ایک ادا دکھانی ہے، لیکن یہ ایک دوسرا راستہ میں نے بتایا. درود پاک کی کثرت کریں، کثرت، ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد بلاوا آئے گا. ہر روز آپ کا درود پاک وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. سنتے نہیں ہیں یہاں سے، یہ ذہن میں رکھیں. پیش کیا جاتا ہے، نام لیا جاتا ہے، فلاں بن فلاں نے آج آپ کے اوپر اتنی دفعہ درود پاک پڑھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں. اب جب روزانہ ایک پیغام جا رہا ہے، روزانہ پیغام جا رہا ہے 1000 دفعہ 1000 دفعہ 1000، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے. اچھا چلو ٹھیک ہے، بلاؤ اس کو، بڑی محبت ہے نا ہم سے، اس کو بلاؤ، پھر ہم بھی ملاقات کرتے ہیں اس سے. سمجھ رہے ہو؟ درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ جلد بلاوا آئے گا. سمجھتے ہو بھائی؟